نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم اشرع ذکر اہل البیت علیہ السلام کے ضمن میں دوسری مجلس میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان مسائل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کل ہم نے جہاں پر اپنی گفتگو کا موضوع چھوڑا تھا، آج ہم اسی سے بات کو آگے بڑھائیں گے. آخری بات جو ہو رہی تھی وہ اہل بیت اطہار کے مقام اور مرتبے کے تعین کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرتبے کے تعین کے ضمن میں، یہ آگے تشریف یہ جگہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرتبے کے تعین میں ہم نے آیہ مودت پر بحث کی تھی، اور آیہ مودت کا مطالعہ کیا تھا اہل سنت کی امہات کتب تفسیر اور پھر کتب احادیث کی روشنی میں. آج ہم اس موضوع کو ایک قدم اور آگے بڑھائیں گے اور اہل بیت اطہار کا جو امتیاز ہے اس پر بات کریں گے، جو ان کا تخصص ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تفرد دیا ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں، وہ اہل بیت اطہار کو حاصل ہے. آج اس پر بات کریں گے. اور آپ دیکھیں وہ تفرد یہ کہ جب ہم عہد صحابہ میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جاتے ہیں، تو سارے وہ لوگ جو رسول اللہ پر ایمان لائے اور حضور کی زیارت کی حضور کے دور میں، وہ سارے صحابہ ہوئے. تو عہد صحابہ میں سارے جو صحابہ تھے جو ایمان لائے، اب ان میں وہ لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، چونکہ اہل بیت سارے صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی سارے کے سارے صحابہ ہیں، اور جو اہل بیت کی خواتین ہیں وہ ساری صحابیات ہیں چونکہ وہ بھی ایمان لائے. اور ایک طبقہ وہ تھا انہی صحابہ کرام میں جو اہل بیت اطہار تھا، یعنی سارے صحابہ جو ہیں ان میں تو اہل بیت شامل ہیں، مگر اہل بیت جو ہیں ان کا ایک الگ سے تشخص اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، خون رسول ہونے کی بنیاد پر، جزو رسول ہونے کی بنیاد پر، اولاد رسول ہونے کی بنیاد پر. آج ہم اس کو اپنے منہج اہل سنت کے منہج، حضور شیخ الاسلام کے منہج اور اہل سنت کی کتب کی روشنی میں بیان کریں گے. اور گفتگو کا آغاز ہم کریں گے آج، کل ہم نے کیا تھا آیہ مودت سے، اور آج ہم آغاز کریں گے حدیث ثقلین سے. حدیث ثقلین پڑھی جا چکی ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں. مفہوم بھی ترجمہ بھی بیان کیا جا چکا ہے، لہٰذا میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا، یہ اکثر حضور فرماتے ہیں، لیکن جب عمر مبارک کے آخری ایام تھے تو یہ فرمانا بار بار ہو گیا، اس کا تکرار بہت بڑھ گیا. پھر سب سے بڑا خطبہ جو حضور نے آخری عمر میں آخری ایام میں فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع. پھر اس کے بعد خطبہ غدیر خم، یعنی آخری وصال مبارک سے پہلے جتنے خطبات ہوئے ان میں یہ بات کثرت سے ملتی ہے. حضور نے فرمایا، وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ثقلین سکل سے بنا ہے، یعنی وہ چیز جو اپنے اصل میں بہت وزنی ہے، اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا، اس کو ثقیل کہتے ہیں. جس کو ہلکا نہیں لیا، یہ بڑا غور طلب جملہ ہے. یعنی اہل بیت اور قرآن دو چیزیں جو حضور نے فرمایا یہ ثقیل ہیں، ان کو ان کی اصل میں کبھی ہلکا مت لو.
چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر فرمایا فخذوا کتاب اللہ واستمسکوا بہ وَأَهْلِ بَيْتِ اِتْرَتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِ. فرمایا میں تمہیں کتاب، قرآن اور اہل بیت، آل رسول، ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کو پکڑ کے رکھنا. اور پھر اہل بیت کی بارے میں حضور نے 3 دفعہ یاد دہانی کرائی. یہ ہے حدیث کا مفہوم. اب اس حدیث میں ہم نے آج ایک لفظ پر گفتگو کرنی ہے اور پھر اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ لفظ ہے جو حضور نے یہاں پر فرمایا وَاسْتَمْسِكُوا. یہ صحیح مسلم کے لفظ ہے. وَاسْتَمْسِكُوا کہ قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھنا ایک لفظ آیا ہے. کیا لفظ ہے بولیے؟ وَاسْتَمْسِكُوا، تمسک رکھنا قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ. تو پہلے ہم جس طرح ہم تھوڑی سی تمہید میں عرض کرتا ہوں، پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ نے جو ایک خاص لفظ، چونکہ اللہ اور رسول کے الفاظ کا انتخاب بھی معمولی نہیں ہوتا، اس کے اندر معنویت ہوتی ہے. اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی لغت میں 100 لفظ ہو سکتے ہیں، مگر حضور نے یہ لفظ استعمال کیا. یہ ایک غور طلب بات. تو فرمایا وَاسْتَمْسِكُوا، تمسک اختیار کرو قرآن کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ. اصلاً تو 3 چیزیں کہیں نا. مثلاً کہا فخذوا کتاب اللہ، فخذوا یعنی اللہ کی کتاب کو زور سے پکڑ لو. پھر دوسرا فرمایا وَرَغَّبَ فِيهِ، اور اس کی طرف رغبت رکھو. اور تیسرا فرمایا وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ تمسک اختیار کرو. تو رغبت اور پکڑنا زور سے، یعنی فخذوا اور وَرَغَّبَ، یہ دونوں کا مفہوم تمسکوا کے اندر بھی موجود ہے، لیکن پھر تمسکوا کا لفظ بھی ہے. تو یہ جو لفظ ہے تمسکوا، یہ قرآن نے اس کے علاوہ بھی استعمال کیا. سورہ اعراف 170 نمبر آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ، ایمان والے وہ ہیں جو کتاب کو یوں پکڑ لیتے ہیں، تمسک کرتے ہیں. کیسے تمسک؟ یہ تمسک کا لفظ سمجھ لیجیے. تمسک کا لفظ بنا ہے المسک سے. بہت ساری لغات ہیں، میں اس کا خلاصہ کر رہا ہوں چونکہ ہم نے آگے بات کرنی. المسک اس کھال کو کہتے ہیں. کھال کو، یہ جو ہماری کھال ہے، یہ جانور کی کھال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جس کے اندر گوشت اور ہڈیاں ایک ترتیب کے ساتھ یوں جمی ہوئی ہو کہ ہر شے اپنی جگہ پہ ہو، اور وہ کھال اس کو یوں کور دیے ہوئے ہو کہ ان کو بکھرنے نہ دے. اس کو کہتے ہیں مسک. کہ جانور کی وہ کھال جو اس کی ہڈیوں کو، اس کے خون کو، اس کی رگوں کو، اس کے گوشت کو، اس کے اعصاب پٹھوں کو ایک ترتیب میں جوڑ کے اس کے ارد گرد ایک حالہ بنا کے مضبوطی کے ساتھ اس کو اکٹھا کیے ہوئے، اس کھال کو مسک کہتے ہیں. اور دوسرا مسک کا معنی جو علماء لغت نے لکھا ہے وہ مشک ہوتی تھی پرانے دوروں میں، چمڑے کی، جس میں پانی بھر کے لوگ سفر کیا کرتے تھے. تو اس مشک میں اس کو مسک کیوں کہتے تھے؟ چونکہ وہ جو مشک تھی وہ یوں پانی کو قابو کیے ہوئے ہوتی تھی کہ پانی کوئی اس کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا جب تک کہ نکالنے والا خود نہ نکالنا چاہے. تو اب ان دونوں مفہوم پر جب آپ غور کریں تو آپ کو ایک بات مشترکہ سمجھ آتی ہے کہ مسک یا تمسک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس طرح جڑنا ہے جس طرح کھال گوشت سے جڑی ہوتی ہے، اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. گویا گوشت کو کھال سے جدا کریں تو یہ موت کی علامت ہے. ہم بکرا بھی ذبح کیا قربانی پر، تو گوشت کو کھال سے ہم نے جدا کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن کب کیا؟ جب اس کی جان کو قربان کر چکے. تو جب گوشت کھال سے جدا ہوتی ہے تو جان قربان ہونے کی علامت، موت کی علامت ہے. تو گویا قرآن کے ساتھ یوں جڑنا ہے کہ گویا جو آپ الگ ہوئے تو موت واقع ہو گئی. اور دوسرا اہل بیت کے ساتھ یوں جڑنا ہے جس طرح وہ گوشت اور ہڈیاں کھال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یا پانی مشکیزے سے جڑا ہوا ہے کہ تھوڑا سا بھی الگ ہوگا تو سارا بہہ جائے گا، اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی. پانی کی وقت کب تک ہے؟ جب تک وہ مشکیزے کے اندر ہے، سمجھے؟ اور گوشت کی وقت تب تک ہے جب تک وہ کھال کے اندر ہے. پوائنٹ سمجھ گئے؟
تو یہ وجہ ہے حضور اسلام نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ اہل بیت کے ساتھ تمسک اختیار کرو، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دل نے چاہا تو کسی وقت کر لی، نہیں، بلکہ یہ تمسک۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، یہ بتائیں کہ جو گوشت کے ساتھ کھال کا تعلق ہے وہ کتنی دیر کے لیے رہتا ہے؟ ہمارا کتنی دیر کے لیے ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں یہ تعلق قائم ہے۔ جانور جب تک زندہ رہتا ہے یہ تعلق قائم رہتا ہے، یعنی اس تعلق کا ٹوٹنا کس کی علامت ہے؟ بولیے کس کی؟ موت کی۔ تو گویا قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہو اور اہل بیت کے ساتھ تعلق ایسا ہو کہ اس تعلق کا کمزور پڑنا گویا کہ ایمان کی موت ہوتی ہے۔ یہ ہے اس لفظ کی حقیقت جو حضور نے استعمال فرمایا، تمسک۔ اس طریقے سے ہم نے قرآن کی اور اہل بیت اطہار کی پیروی کرنی۔ یہ میں نے کہا کہ چونکہ نوجوان طلباء علماء آتے ہوتے ہیں تو جن سے ہم سیکھتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک ابتدائی تھوڑی سی بات کر دی ہے۔ اچھا، اب دوسرا حصہ حدیث ثقلین میں حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل۔ 3 دفعہ کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن مجید کے لیے حکم ایک دفعہ ہے، تاکید ساتھ ہے کہ اس پر عمل کرو، اس کا ساتھ نہ چھوڑو، اس کو زندگی میں اپناؤ۔ لیکن جب قرآن کی اہل بیت کی بات آئی تو تاکید ہی مؤکد کر دی، 3 بار کر دی۔ اب 3 بار تاکید قرآن کرے یا زبان رسول کرے، وہ خالی ازمانہ نہیں ہوتی، اس کے اندر کچھ مفہوم ہوتا ہے۔ اب سن لیجیے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن پہلی جلد میں صفحہ نمبر 91-92 پر اللہ یا رسول کے کلام میں تکرار کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ ذرا آپ غور سے سنتے جائیے، تھوڑی سی 10-15 منٹ کی، 5 منٹ کی اصولی تھوڑی سی بحث ہے، پھر ہم اگلے دوسرے موضوع پہ آ جائیں گے جو آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کسی بات کا تکرار کریں تو امام سیوطی فرماتے ہیں اس کا مقصد اس پیغام کی خاص طور پر یاد دہانی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو بھول نہ جائیں۔ اور دوسری وجہ امام سیوطی نے یہ بیان کی کہ جس بات کے لوگ طالب ہیں، اللہ جانتا ہے، ایک تو ہے جس کے ہم طالب ہیں اور ایک وہ ہے جو حقیقت میں ہمیں چاہیے۔ تو گویا اللہ اور اس کا رسول جس کو تکرار سے بیان کرے، امام سیوطی کہتے ہیں تم جس کے بھی طالب ہو وہ معنی نہیں رکھتی، یہ تکرار بتاتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، یہ اللہ چاہتا ہے۔ تو گویا مراد کیا ہوئی؟ کیا لوگوں میری اہل بیت کو بھول نہ جانا، تمہیں اس کی ضرورت ہے، انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا امام زرکشی نے البرہان میں بیان فرمایا اور 2 وجہ بیان کی تکرار کی۔ فرماتے ہیں کہ جس کی شان بہت بڑی ہو اور اس کی شان ذہن نشین کروانا مقصود ہو، اللہ یا اللہ کا رسول تب چیزوں کو تکرار کرتا ہے جب کسی کی شان معمول سے بہت بلند ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی، یہ بڑی خاص وجہ فرمایا، اس شے میں کوئی خاص سبب پایا جاتا ہے تو عمومی طور پہ اس سے گزرنے میں اس بات کا امکان ہے کہ تم اس سبب کی طرف متوجہ نہ ہو جاؤ۔ تو گویا اللہ تکرار کروا کے اور رسول اللہ اس کے تکرار کے ذریعے تمہاری توجہ اس معنی، اس الفاظ کے اندر جو سبب ہے اس سبب کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ رسول اللہ نے تکرار کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ سبب کیا ہے کہ رسول اللہ تکرار کر رہے ہیں؟ اہل بیت اطہار میں وہ ایسا سبب کیا ہے؟ امام زرکشی نے کہا نا، میں نے تو صرف بیان کیا کہ جس میں کوئی خاص سبب ہوتا ہے، تکرار اس سبب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم اب بس میں نے تمہید مکمل کر لی، اب ہم قرآن مجید کھولیں گے اور سمجھیں گے کہ اہل بیت کے اندر وہ خاص سبب کیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے تکرار کیا۔ پھر ہمارے پاس دین کو سمجھنے کے 3 ذریعے ہیں، ذہن نشین رکھ لیں۔ ایک ہے قرآن، دوسری ہے حدیث، تیسرا ہے وہ جماعت صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہی، صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال۔ چونکہ یہ 3 وہ سورس ہیں جو فرسٹ سورس ہیں جن سے براہ راست دین منتقل ہوا آگے۔ اب ہم اور پھر چوتھا سورس ہے ائمہ محدثین۔ تو ہم یہ سوال لے کے کہ اہل بیت میں کیا سبب پایا جاتا ہے کہ بار بار رسول اللہ تکرار کرتے ہیں اور اللہ تکرار کرتا ہے، اس سبب کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن کو کھولیں گے۔ اب آپ نے یہ توجہ رکھنی ہے کہ وہ کیا سبب ہے
جو اہل بیت میں خاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے سب سے پہلے سورہ احزاب آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورت جیسی نہیں ہو۔ کوئی بھی دنیا کی عورت، کوئی بھی نیک پاکیزہ متقی نماز پرہیز کی پابند عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو امہات المومنین ہیں ان میں سے کسی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ نص قرآنی ہے، کوئی یہ تصور کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کسی عام عورت جیسی نہیں۔ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ اہل سنت کے نزدیک ازواج مطہرات اہل بیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ بیت گھر کو کہتے ہیں، اور اہل بیت کیا؟ گھر والے۔ تو گھر والوں کا آغاز ہی گھر والی سے ہوتا ہے، گھر والی کو نکال کے تو گھر کا تصور نہیں نہ ہو سکتا۔ تو ازواج نبی جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے مفہوم میں کیا ہیں؟ بولیے داخل۔ اب سمجھ لیں کہ قرآن نے کیا کہا۔ قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم کسی عورت جیسی نہیں ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو کہا کہ تم کسی عورت جیسی نہیں ہو، کیا یہ ان کے قبیلے کی عظمت کی بنیاد پر کہا کہ تم کسی عورت جیسی نہیں ہو؟ ازواج مطہرات کے قبیلوں کی عظمت کی بنیاد پہ؟ نہیں۔ کیا یہ ان کے مال اور اسباب کی بنیاد پہ کہا کہ تم کسی اور جیسی نہیں ہو؟ کوئی اور تمہارے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ مال و اسباب کی بنیاد پہ کہا؟ نہیں۔ کیا ان کی تقوی اور طہارت کی بنیاد پہ کہا؟ نہیں۔ کیا ان کے کسی اور فضل کی بنیاد پہ کہا؟ نہیں۔ کس بنیاد پر کہا؟ صرف اس بنیاد پر کہا کہ حضور کی نکاح میں آ کر حضور کی بارگاہ سے شرف باریابی حاصل کر چکی، تو فرمایا کہ چونکہ تم نکاح میں آ چکی ہو اور حضور کی گھر والی بن چکی ہو، لہٰذا یہ ایک نسبت تمہیں وہ مقام دیتی ہے کہ اب دنیا کی کوئی عورت تمہارے قدموں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مقام کس کا ہے؟ ازواج النبی کا۔ تو ازواج، اب دیکھیے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک زوجہ چند مہینے حضور کے نکاح میں رہی، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک زوجہ چند سال حضور کے نکاح میں رہی، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک زوجہ چند 1-2 دہائیاں حضور کے نکاح میں رہی، اور سب سے زیادہ حضور کے نکاح میں رہنے کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو حاصل۔ تو گویا این ممکن ہے کہ کوئی 1 دن رہا، کوئی چند دن رہا، کوئی چند مہینے رہا، کوئی چند سال رہا، ان چند دنوں اور چند سالوں نے ان کے مطابق، قرآن کے مطابق ان کا یہ مقام طے کر دیا کہ اب تم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا محض اس نسبت نکاح نے ان کو زمین سے اٹھا کے اتنا بلند کر دیا، تو ان اہل بیت کے برابر کون ہو سکتا ہے جن کے بارے میں حضور نے کہا لحم کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، جسم کا جسمی، تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، جن کے بعد جو حضور کے گھر میں رہتے تھے، جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، جو حضور کے گھر میں پروان چڑھے، جن پر سامنے وحی اور جبرائیل آ کے آیات تلاوت کرتے تھے۔ تو اگر اس نسبت کی بنیاد پر اہل بیت میں جو ازواج ہیں ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو گویا باقی افراد کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے برابر کون ہو سکتا ہے جس کو قرآن نے کہا ابناءنا وابناءکم؟ پھر ان کے برابر کون ہو سکتا ہے جس کو قرآن نے کہا نساءنا نساءکم؟ سیدہ فاطمہ کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ حسن اور حسین کے برابر کون ہو سکتا ہے جن کو ابناءنا کہا؟ اور پھر مولا علی کے برابر کون ہو سکتا ہے جن کو انفسنا حضور نے اپنی جان قرار دیا؟ تو گویا یہ جو لستن کاحد من النساء ہے، اس سے ہم نے استدلال کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر ازواج چند مہینے کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک ان کی عظمتوں کو لے جاتی ہے، اور بے شک لے جاتی ہے، تو جن کا گوشت رسول کا گوشت ہے، جن کا خون رسول کا خون ہے، جو پیدا ہی رسول کے گھر میں ہوئے، جن کو گھٹی بھی رسول نے دی، جنہوں نے پہلی نگاہ بھی رسول پہ کی، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اب یہاں تک ہم نے اہل بیت کا ایک بڑا تصور قائم کیا۔ میں نے بتایا ازواج بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہیں۔ ایک قدم اب آگے چلیے، اب ہم اس کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل بیت بھی سارے ایک مقام کے نہیں ہیں۔ اہل بیت اطہار
بھی سارے ایک مقام. اب اگلی بات سن لیجیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک صبح کا وقت تھا، حضور اپنے جسم اقدس پر کالے بالوں کی بنی ہوئی اونٹ کے کجاوے کے نقشوں والی چادر لے کر بیٹھے تھے. حضرت امام حسن آئے، حضور نے ایک طرف سے چادر پکڑی اور ان کو داخل کر لیا. اب آپ لوگوں نے توجہ کرنی ہے، یہ بڑا نازک یہ ہے مسئلہ. امام حسین آئے، حضور نے چادر کے دوسرے کونے سے امام حسین کو داخل کر لیا. پھر حضرت علی آئے، پیچھے سے چادر میں حضرت علی کو داخل کر لیا. پھر حضرت سیدہ آئیں اور دوسری طرف سے پیچھے سے حضرت سیدہ کو داخل کر لیا. آگے سے امام حسن اور حسین کو کر چکے تھے اور پیچھے سے جناب سیدہ اور مولا علی کو کر لیا، اور چادر کا کونے یوں پکڑ کے کھینچ لی، جس طرح ہم سردیوں میں چادر کرتے ہیں اس طرح پکڑ کے کھینچ لی. اور اس کے بعد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم ہؤلاء اہل بیت. اے باری تعالیٰ، یہ میری اہل بیت ہیں جن سے مطابق تو نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان سے ہر رجس کو دور کر دیا ہے اور ان کو صاحب تطہیر کر دیا ہے. اب جب یہ بات ہو گئی، اچھا اب یہ روایت حضرت عائشہ نے بھی کی، اور مشہور روایت حضرت ام سلمہ کی کر گئی. مشہور روایت جو ترمذی کی ہے وہ حضرت ام سلمہ نے کی. ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، فضائل صحابہ امام احمد نے بھی نقل کیا، اور شرح مشکل الاثار کے اندر ہے، المعجم الکبیر، بہت ساری کتابوں کے اندر. اب جب یہ جمع کر دیا تو آگے فرماتے ہیں، اب حضرت ام سلمہ کا بیان، فقالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نے کہا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب چادر لے کر حضور نے ان چاروں کو رکھا ہوا ہے، تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے نہیں ہوں، میں بھی چادر میں آ جاؤں. پہلے میں نے بتایا کہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کا مفہوم کیا ہے، ہم وہ بات طے کر چکے. اب اگلے لمحے میں نے کہا کہ اہل بیت میں بھی درجات ہیں. اب وہ درجہ متعین ہو رہا ہے کہ جب حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے نہیں ہوں، چادر میں آ جاؤں. قال انک علی خیر، فرماتے حضور نے فرمایا اے ام سلمہ تو خیر پر ہے. اب میں نے 3-4 احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہے جو اس پورے موضوع کو کھولیں گے. تو یہاں کیا فرمایا، تو خیر پر ہے. پھر دوسری روایت جس کو امام ترمذی نے ہی بیان کیا، اس میں حضرت ام سلمہ کے لفظ ہیں وَأَنَا مَعَهُمْ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں. قال انت علی مکانتک وانت علی خیر، فرمایا کہ ام سلمہ تیرا اپنا مقام ہے اور تو اپنی جگہ پر خیر پر کھڑی ہے. ختم ہو گئی حدیث. پھر اس کے بعد آگے سنیے، تیسری حدیث مسند ابی یعلا کے اندر ہے اس مفہوم کی، 6888 نمبر. وہاں پر یہ اضافہ ام سلمہ فرماتی ہیں وَأَنَا مِنْهُمْ یا رسول اللہ، لفظ بھی بدل کے، یا رسول اللہ کیا میں ان میں سے نہیں ہوں. قال، حضور نے فرمایا لا وَأَنْتِ عَلَىٰ خَيْرٍ، ام سلمہ تو ان میں سے تو نہیں ہے لیکن خیر پر ہے، ان میں سے نہیں ہے لیکن خیر پر ہے. اب پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں، شرح مشکل الاثار دوسری جلد، حدیث اور صفحہ نمبر 244 اور حدیث نمبر 772. اب یہ جملہ سننے والا ہے، یہ ہمارے اس دوسرے حصے کو مکمل کرے گا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، نے عرض کی یا رسول اللہ انا من اہل بیتی، اس اہل بیت کے اندر سے میں نہیں ہوں. فقال انا لک عند اللہ خیر، تو اللہ کی طرف سے خیر پر ہے ام سلمہ. آگے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فوددت انہ قال نام فکان احب الی من تطلع الیہ الشمس وتغربها. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اگر رسول اللہ یہ فرما دیتے کہ ام سلمہ تو بھی ان چادر والوں میں سے ہے، اہل کساء میں سے ہے، فرماتی ہیں میرے لیے یہ اتنی عظمت کی بات ہوتی کہ ہر وہ شے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے مجھے اس سے پیارا تھا کہ حضور کہتے تو اس کے اندر داخل. آپ اندازہ کر لیں کہ
اہل بیت کا وسیع مفہوم، پھر اہل بیت کے اندر اہل کسا اور اہل کسا کی عظمت کا یہ عالم کہ حضرت ام سلمہ جیسی حضور کی زوجہ وہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اجازت مل جاتی کہ میں چادر کے اندر داخل ہو جاؤں تو میرے لیے یہ ہر اس شے کے حاصل کرنے سے بہتر تھا جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت ام سلمہ کے ذہن میں ان چاروں کا ایک الگ مقام اسٹیبلش ہو چکا تھا نا، یہ تو ظاہری بات ہے، اور کرنے والا کون تھا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اس کو بڑے احتیاط سے آپ نے سننا ہے۔ آگے چلیے، پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے بھی بیان کیا 6 جلد میں، اور امام طبری نے بھی اس کو بیان کیا جامع البیان کے اندر۔ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ وانا قالت فواللہ ما انعم وقال انک الی خیر۔ امام طبری نے بھی اس کو تفسیر میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا رسول اللہ، فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور سے پوچھا کہ کیا میں ان میں سے ہوں تو حضور نے نام نہیں فرمایا، حضور نے نام نہیں فرمایا، اور حضور نے کیا فرمایا کہ ام سلمہ تو خیر پر ہے۔ اب آخری روایت، پھر میں اس موضوع کو ختم کروں گا۔ یہ آخری روایت مسند احمد میں ہے اور حدیث نمبر ہے 26,746۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اب یہاں تک تو بات چیت تھی نا، اب بات چیت سے قدم آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فرفعت الکساء لأدخل معهم، میں ایک قدم آگے بڑھی اور میں نے چادر کو اٹھایا کہ میں چادر والوں میں داخل ہو جاؤں۔ فجذبہ من یدہ وقال انک علی خیر، حضور علیہ السلام نے وہ کونا واپس کر دیا اور فرمایا تو اپنی خیر پہ کھڑی ہے، اپنے مقام پہ کھڑی ہے، اپنے مقام پہ کھڑی۔ تو گویا قرآن مجید، احادیث اور مفسرین نے اس بات کو طے کر دیا کہ ایک تو اہل بیت کا بڑا مفہوم کیا ہے، اور دوسرا پھر اہل بیت بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، اہل بیت میں جو اہل کسا ہے ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ اب یہ سوال لے کر ہم احادیث نبوی اور صحابہ کرام کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک جو میرے سامنے ہے، یہ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کر لیجئے گا، یہ حدیث سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ صحابہ کے نزدیک، قرآن تو میں نے بیان کر دیا، صحابہ کے نزدیک، تابعین کے نزدیک وہ اہل بیت اطہار کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ جس نے آپ کو قرآن دیا، جس نے آپ کو ایمان دیا، جس کے گھر سے آپ نے کفر سے ایمان لیا، اس کی نسل کو ایک شخص وہ جو کافر سے مومن جس گھر کی وجہ سے ہوا، وہ اس گھر کے افراد کو اپنے جیسا سمجھے گا؟ یہ تو ہم جیسا نادان نہیں سمجھتا، وہ بڑے لوگ کیسے سمجھ سکتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے، اب یہ سن لیجیے یہ حدیث، میں نے اشارہ کیا امام بخاری نے اس کو بیان کیا، اور کتاب میں کس میں باب کون سا؟ فضائل عبداللہ بن مسعود۔ کہتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن سے آئے، یہ یمنی تھے، یمن سے آئے، تو عبداللہ بن مسعود کو ہم بہت زیادہ پروٹوکول دیتے۔ آپ دیکھیں خود بھی صحابی ہیں، خود صحابی ہیں نا، اور صحابی ہونے میں ان میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں، دونوں صحابی اور دونوں سینئر لوگ ہیں، لیکن یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے، نئے نئے یمن سے آئے تھے۔ تو ان سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہم عبداللہ بن مسعود کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے تھے، ہم یمن سے نئے نئے آئے تھے اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ وہ رسول اللہ کے گھر میں اور جناب سیدہ کے گھر میں بہت آتی جاتی تھی، تو ان کے آنے جانے سے ہم نے یہ گمان کر لیا کہ رسول کے گھر میں ان کا کوئی رشتہ ہے، کیونکہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو گویا جب تک ہمیں یہ واضح نہیں ہوا یہ اہل بیت میں سے ہیں، ہم ان کا وہ تکریم نہیں کرتے تھے جو جماعت صحابہ کی تھی، بلکہ وہ تکریم کرتے تھے جو اہل بیت کی تھی۔ اور امام بخاری نے یہ واقعہ حدیث بنا کے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ اب بتائیں اس کے اندر کوئی ایسا ہے چیز جو حدیث میں لکھا جائے؟ معمولی سی بات ہے، مگر ان کے نزدیک اہل بیت اطہار کو دیکھنے کا زاویہ مختلف تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر اگلی بات بھی سنیں، حضرت سلمان فارسی، ان کو حضور نے فرمایا فقال المہاجرون سلمان منا
وقالت الانصار سلمان منا فقال رسول اللہ سلمان منا اہل البیت. یہ ایسے تھے کہ انصاری کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ہیں، مہاجر کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ہیں، اور حضور فرماتے تھے کہ نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے ہیں بلکہ سلمان میرے اہل بیت میں سے، حضرت سلمان فارسی. اچھا، اب یہ حدیث آپ نے سن لی، اب سنیں کہ اب اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں. حضرت علی سے کچھ صحابہ بیٹھے اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں رائے دیں. انہوں نے مختلف صحابہ کا نام لیا، حضرت علی رائے دیتے رہے. یہ سیر اعلام نبلاء میں امام ذہبی نے اس کو بیان کیا، اور المعجم الکبیر کے اندر، اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء، تینوں میں. اچھا، اب انہوں نے حضرت علی کے سامنے جب حضرت سلمان فارسی کا نام لیا، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بتائیں، تو حضرت علی نے فرمایا ادرک علم الاول وعلم الآخر. سلمان تو وہ ہے جس نے علم کا اول بھی پی رکھا ہے اور علم کا آخر بھی پی رکھا ہے. پھر فرمایا بحر لا یدرک قعرہ، وہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. اب سب حیران کہ کسی اور کے بارے میں تو یہ بات نہیں کی. تو جب حضرت علی نے چہرہ دیکھا کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں سلمان کی اس فضیلت پر، تو فوراً سمجھ گئے. فرمایا وہ منا اہل البیت، یہ مقام اس لیے ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. اب یہاں میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا اب یہاں پھر اہل بیت کی ایک اور تقسیم ہو جاتی ہے. کیا حضرت سلمان فارسی حضور کی آل سے تھے، اولاد سے تھے؟ وہ تو فارس سے آئے تھے. تو اہل بیت حکمی کا ٹائٹل ان کے لیے بہتر ہے. حضور نے چونکہ فرمایا تو وہ اہل بیت کے حکم میں آ گئے، اور جو اہل بیت کے حکم میں آ جائے اس کے علم کا حال یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اس نے علم کا اول بھی ہضم کر رکھا ہے اور علم کا آخر بھی ہضم کر رکھا ہے. تو جو حکمی طور پہ اہل بیت ہوا اس کے علم کا حال تو یہ ہے کہ اس نے اول بھی ہضم کر لیا اور آخر بھی ہضم کر لیا. اور جو رسول کی زبان چوس کے بڑے ہوئے، جن کا خون رسول کا خون اور جن کا گوشت رسول کا گوشت، جن کے رگوں میں خون محمدی دوڑتا تھا، ان کے علم اور فضل کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے علم اور فضل کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے چلیے. اب اہل بیت، اب صحابہ کرام کے معاملے سے گزر کے اب ہم آ جاتے ہیں ائمہ اور محدثین سے، تاکہ میں یہ تھوڑا سا علمی موضوع ختم کر کے پھر میں نے کچھ واقعات آپ کے لیے رکھے ہوئے اسی موضوع. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ان کے فرزند عبداللہ بن احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سال تو اب ایک بات ذہن میں رکھیں، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں اہل بیت کا ایک الگ سے مقام تھا اور وہ اس کو اکنالج کرتے تھے. یہ سنت صحابہ ہے کہ اہل بیت کے الگ مقام کو اکنالج کیا جائے. حضرت عبداللہ جو ہیں امام احمد کے بیٹے، وہ کہتے ہیں سال تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، قلت من افضل الناس بعد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل کون ہے؟ تو قال ابو بکر، انہوں نے کہا ابو بکر ہے. قلت یا ابتی ثم من، اے میرے باپ ابو بکر کے بعد کون افضل ہے؟ قال عمر، انہوں نے کہا حضرت عمر افضل ہے. قلت یا ابتی ثم من، اے میرے باپ ان کے بعد کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا ثم عثمان، حضرت عثمان افضل ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رک گیا، ٹھہر گیا، اور میں نے کہا یا ابتی فعلی، اے میرے باپ آپ نے علی کا ذکر نہیں کیا. آگے جو علی کا ذکر امام احمد نے کیا تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے. اہل بیت کے باب میں حملی ہوں. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں قال یا بنیا علی من اہل بیتی لا یقاس بہم احدا، اے میرے بیٹے تو نے تو صحابہ کے بارے میں پوچھا تھا، علی تو اہل بیت میں سے ہے اور ہم اہل بیت کا کسی کے ساتھ تقابل ہی نہیں کرتے. فرمایا لا یقاس بہم احد، اہل بیت کو کسی پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنے شیخ کے بیٹوں کا کسی پر قیاس نہیں کرتے اور رسول کے بیٹوں کا قیاس کریں، یہ کیا عجیب بات ہے. تو امام احمد نے کیا فرمایا کہ لا، اہل بیت کو کسی پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا.
کسی پر قیاس نہیں کیا جائے. اہل بیت کا ایک الگ مقام اور مرتبہ ہے. اور صوفیاء کے امام حضرت شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ کی 7ویں جلد میں فرماتے ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اہل بیت کے بارے میں فرماتے ہیں فلا تعدل بآل البیت خلقا فاہل البیت ہم اہل السیادہ. خبردار تم میں سے کوئی شخص اہل بیت اطہار کی برابری نہ کرے. اہل بیت کو تو اللہ نے سیادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم سب خادم ہو اور اہل بیت تمہارے مالک اور مخدوم. شیخ محی الدین ابن عربی بیان کرتے کہ اہل بیت کے ساتھ خبردار کوئی تقابل نہ کرے. ہمارے اسلاف ہمیں یہ سمجھا کے چلے گئے، اور ہم نے یہ جو مسلک کا آج کل دھندا اور گورکھ دھندا بنا ہوا ہے، اب دین کیا ہے؟ تقابل کریں، کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے، آپس میں تقابل کریں. ابو بکر صدیق کا مولا علی کے ساتھ، فلاں کا فلاں کے ساتھ، فلاں کے پیر صاحب کا فلاں کے پیر صاحب کے ساتھ. جب قوم کے پاس علم نہیں ہوتا، پڑھنے کو کچھ نہیں ہوتا، ان مولویوں کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو انہوں نے مذہبی لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے یہ والے موضوع تلاش کر رکھے. یہ سب جہالت ہے. ہر ایک کا اللہ نے اپنا مقام اور مرتبہ دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مقام اور مرتبہ تولیں؟ جن کو اپنی انجام کی ہی فکر پتہ نہیں ہے کیا ہونا ہے، وہ مقام اور مرتبہ تولیں گے بیٹھ کے. اور آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو لڑایا جاتا ہے اور ہم لڑتے ہیں. پورے قرآن میں الحمد سے والناس تک ایک آیت صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے پر اور مفاضلے پر نازل نہیں ہوئی. مولویوں نے جو چکر لگا رکھا ہے، یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا فتنہ ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا خط لکھ کے کہ تم ابو بکر کو افضل مانتے ہو یا علی کو افضل مانتے ہو؟ علامہ نے پتہ کیا کہا؟ اے کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اے وہ شخص جس کے شعور کی یہ سطح ہے کہ تجھے موٹے اور باریک کا فرق بھی نہیں پتا، تجھے اس چکر میں ڈال دیا گیا تو یہ ناپ علی بڑا ہے یا ابو بکر بڑا ہے. یہ کس چکر میں ڈالا جا رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں کیا کرتے تھے؟ نماز میں کیا کرتے تھے بتائیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ نماز تو نہیں بدل گئی. تو جو نماز میں یہ سمجھتا ہو کہ جس پر درود پڑے بغیر میری نماز مکمل نہیں ہوگی، وہ سلام پھیر کے کیا کہے گا کہ میں اس سے افضل ہو گیا ہوں؟ یعنی عقل ہی ماری گئی ہے، عقل ہی ماری گئی ہے. اور دوسری طرف بعد کی باتوں کو لے کے خلفائے ثلاثہ پر برے الفاظ، کمزور الفاظ، غیر محتاط الفاظ، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ جتنی جنگ ہے یہ بنو امیہ نے شروع کی تھی. آگے یہ موضوع آ رہا ہے. تو لہٰذا اہل بیت اطہار کا تقابل کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. خون رسول کا کسی کے ساتھ تقابل کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے جہاں پر خون رسول کا ایک قطرہ کوئی رکھ دے اور آپ کو بتا دے کہ یہ حقیقت میں حضور اسلام کے مبارک خون کا قطرہ ہے، آپ میں سے کون ہے جو اس قطرے کے ساتھ اپنا تقابل کرے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تقابل حرام ہوگا، کفر ہوگا. جب خون کے ایک قطرے سے تقابل نہیں ہو سکتا تو اس سیدہ زہرا سے کیسے ہو سکتا ہے جو جگر کا ٹکڑا ہے اور جگر خون بنا کے پورے وجود کو دے رہا؟ تو یہ غیر ضروری موضوعات میں امت کو الجھا کے، چونکہ روٹی تقسیم سے چلتی ہے ہمارے ہاں، روٹی مسلک تقسیم سے چلتا ہے، مسلک وحدت سے نہیں چلتا. وحدت امت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن امت کی طرف جائیں تو سب کو کام کرنا پڑے گا. اور ہم جیسے، آپ جیسے سادہ لوگ اس کا شکار بنے. آگے سنیے، میں نے بتایا کہ اہل بیت جیسا کوئی نہیں. یہ دنیا کا اصول نہیں ہے، جنتوں میں بھی اہل بیت جیسا کوئی نہیں. اب میں آپ کو اگلی بات سنانے لگا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی. امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے اندر 4 جلد میں بیان کیا ہے، اور امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں بیان کیا. مجھے یہ والی روایت بہت پسند ہے رضا بھائی، یہ بہت خوبصورت حدیث ہے. اچھا، اور اس کو اور کسی نے بیان کیا، میں تسلی کے لیے بتا دوں، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں بھی بیان کیا. فتاوی رضویہ کی 23ویں جلد اور صفحہ نمبر 30 پر، 30ویں جلد صفحہ نمبر 626 پر اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. اب سنیے حدیث.
सैयदना मोहम्मद बिन उमर बिन अली अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हजूर का कौल है कि मैंने हजरत जाफर तैयार, जो मौला अली के भाई थे ना, जाफर तैयार, उनको जन्नत में देखा कि वो परों के साथ परवाज कर रही थी और उनके कदमों से खून बह रहा था, जन्नत में खून के कतरे टपक रहे थे। और फिर मैंने जैद को देखा, हजरत जाफर के साथ उड़ रहे थे, मगर हजरत जाफर के कदमों के पास उनके नीचे उड़ रहे थे। अब मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ख्याल करता था कि हजरत जैद अपने अमल में जाफर से ज्यादा होंगे। हजरत जैद सहाबी थे, हजरत जैद अपने अमल में जाफर से बड़े हैं, यानी ज्यादा मुत्तकी हैं, ज्यादा इबादत और अमाल करते हैं। तो अगर वो बात ऐसे है तो फिर जैद को ऊपर होना चाहिए था और जाफर तैयार को नीचे होना चाहिए था जन्नत में परवाज करते हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, थोड़ी देर तवक्कुफ फरमाया। तो हुजूर ने उसके बाद अपना चेहरे अनवर उठाया और फरमाया, फनाज़ल जिब्रील, अभी जिब्रील आया था तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर, और जिब्रील ने अर्ज किया, इन्ना ज़ैदन लैसा बिदून जाफर, या रसूल अल्लाह, इनको बता दीजिए कि ज़ैद किसी भी तरह से जाफर से कम नहीं था। वलाकिन्ना फद्दलना जाफर लिक़राबत मिनका, हमने आपकी कराबत की वजह से जाफर को उससे ऊपर कर दिया था। अमल में जाफर बड़े नहीं थे, लेकिन आपकी कराबत ने जन्नत में भी बराबरी बर्दाश्त नहीं की, बल्कि उठा के उसको ऊपर कर दिया। आप अंदाजा कर लें, जन्नत में भी बराबरी बर्दाश्त नहीं हो सकी। अब चूंकि मैंने आपके सामने कुछ खुलफाए राशिदीन का और कुछ जिक्र किया, और मैंने बताया कि आजकल हमारे यहाँ किस तरीके से खींचातानी का माहौल है, अब मैं आपके सामने कुछ वाक़यात रखना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कि अव्वल से लेकर आखिर तक हर सहाबी और अव्वल से लेकर आखिर तक हर इमाम और हर मुहद्दिस और हर मुफस्सिर और हर फकीह जिस निगाह से अहले बैत को देखता था, उस निगाह से किसी को नहीं देखता था। और अब मैं वाक़यात लाया हूं, पता किसके लाया हूं? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला। अब सुन लीजिए, ये बड़ी खूबसूरत बात, इसको बयान किया है तारीख दिमश्क में इमाम इब्न असाकिर ने। इमाम इब्न असाकिर बयान करते हैं कि हजरत उमर ने जब हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का वजीफा मुकर्रर किया तो अहले बदर के बराबर मुकर्रर किया। हालांकि बदर के वक्त तो ये बहुत छोटे थे। अब कोई शख्स हजरत उमर के पास आया और उसने इस बात पर इतराज किया कि आपने इन दोनों शहजादों का जो वजीफा है वो अहले बदर के बराबर क्यों कर दिया? वो तो उनका हक बनता है जो बड़े हों और जंग में शरीक हुए हों। हत्ता कि जो बड़े थे, सहाबा थे और बदर में नहीं आए थे, उनको भी बदर वाला वजीफा नहीं मिलता था। तो ये तो फिर उमर में भी छोटे थे। तो हजरत उमर ने जवाब दिया, लिक़राबत हिमा बि रसूलिल्लाह, इनकी जो रसूलुल्लाह से कराबत है वो इससे कहीं बुलंद है कि इनको असहाब बदर का वजीफा दिया जाए। तो मैंने तो अभी असहाब बदर के वजीफा दिया। उसके बाद अर्रियाज़ुन नसरा, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 370 और किताबुल मवाफ़िक़ बैन अहले बैत व सहाबा, इमाम ज़मख़शरी, सफ़ा 130 और 131 बयान करते हैं कि जब मदाइन फतह हुआ, अब ये अक्ल और दिल के कानों से सुनिए कि हज़रत उमर अहले बैत को कैसे देखते थे। मदाइन जब फतह हुआ और मदाइन से माल आया तो हज़रत उमर ने इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों की खिदमत में 1,000 दिरहम पेश किए और अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को 500 दिरहम दिए। तकसीम हो गई। अब्दुल्ला पलट आया हज़रत उमर की बारगाह में और कहा कि मैं जवान हूँ और मैंने जिहाद में शिरकत किया है, और अली के दोनों शहजादे छोटे हैं जिन्होंने जिहाद में शिरकत नहीं किया, तो आपने ये फ़र्क क्यों रखा? वो तो अभी मदीना की गलियों में खेलते हैं। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी तो जलाल में आ गए और हज़रत उमर फरमाते हैं कि ए अब्दुल्ला इब्न उमर, क्या तू हसन और हुसैन की बराबरी चाहता है? अगर बराबरी चाहता है तो पहले हसन और हुसैन जैसी माँ लेकर आ, हसन और हुसैन जैसा बाप लेकर आ और हसन और हुसैन जैसा नाना लेकर आ, फिर तुझे वजीफा भी उनके बराबर मिलेगा।
یہ بات واضح تھی، سب کے نزدیک واضح تھی، آپ اندازہ کر۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر نے ایک دفعہ امام حسین سے کہا کہ آپ کبھی کبھی میرے پاس آیا کریں، کبھی کبھی میرے پاس آیا کریں۔ تو حضرت امام حسن نے، امام حسین نے ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس گئے۔ اب جب گئے ان کے گھر کے پاس تو باہر سے ان کا بیٹا عبداللہ بن عمر واپس آ رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کے بابا سے ملنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے گزارش کی تھی کہ میرے پاس آیا کرو۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، تو وہ کچھ اور اصحاب کے ساتھ کسی گفت شنید میں مشغول ہیں، تو ملاقات مجھے نہیں کرنے دی، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں۔ تو باتیں کرتے کرتے امام حسین وہیں سے حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ یعنی خود سے یہ گمان کر لیا کہ ظاہر ہے اگر ایک بندہ اپنے بیٹے سے نہیں مل رہا، کسی مصروفیت میں ہے، تو پھر مناسب نہیں ہے کہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے، یعنی ممکن ہے وہ مصروف ہوں اور وقت نہ دیں۔ یہ خیال تھا۔ اس کو امام ابن جوزی نے بیان کیا ہے، میں پہلے آپ کو ریفرنس بتا دوں، امام ابن جوزی نے اس کو بیان کیا ہے۔ تاریخ عمر بن الخطاب ابن جوزی مشہور کتاب ہے حضرت عمر کی سیرت پر، امام ابن جوزی کی۔ تاریخ دمشق ابن عساکر نے بھی اس کو بیان کیا۔ اب جب واپس جا رہے تھے، واپس جاتے جاتے باتوں میں شغل ہوئی اور بازار چلے گئے، پھر ختم ہو گئی بات۔ چند دنوں کے بعد حضرت عمر سے حضرت امام حسین کی دوبارہ ملاقات، اور انہوں نے پوچھا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے پاس تشریف لائیں لیکن آپ آئے نہیں۔ تو حضرت عمر نے، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں آیا تھا اور عبداللہ بن عمر نے مجھے بتا دیا کہ آپ مشغول تھے کسی کام کے اندر۔ کیا تھے؟ مشغول تھے۔ بس اتنی بات کرنی تھی کہ حضرت عمر کی طبیعت اور چہرہ اور رنگ بدل گیا، تغیر آ گیا۔ فقال عمر، اور عمر نے کہا وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ وَأَنْتَ عِنْدِي مِثْلَهُ۔ اے حسین تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تو اسی طرح ہے جس طرح میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے؟ تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تو اسی طرح ہے جس طرح عبداللہ بن عمر ہے؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا اسی طرح؟ اور پکڑ کے امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ پھر اسی طرح تاریخ الخلفاء کے اندر، تاریخ عمر بن الخطاب ابن جوزی ہی کے اندر بیان ہوا ہے، مشہور واقعہ ہے یہ، امام حسن کے بارے میں بھی ہے اور امام حسین کے بارے میں۔ عن الحسین قال صعدت المنبر الی عمر، حضرت عمر ممبر پر تھے اور امام حسین آ گئے۔ فقلت، اور امام حسین نے حضرت عمر سے کہا انزل عن منبر ابیہ، میرے باپ کے ممبر سے نیچے آئیے۔ وَاذْهَبْ إِلَىٰ مِنبَرِ أَبِيكَ، اور اپنے باپ کے ممبر پر جائیے۔ یہ کس نے کہا؟ امام حسین نے حضرت عمر سے۔ فَقَالَ إِنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنبَرٌ، حضرت عمر مسکرائے اور کہتے ہیں کہ حسین میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، میں کہاں جاؤں، میرے باپ کا تو ممبر ہے ہی نہیں۔ فَقَدْعَنِي مَعَهُ، نیچے اترے۔ فَلَمَّا نَازَلَ قَالَ یا بنیا من علمک ھذا، حضرت عمر نے کہا اے حسین آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے؟ اب حضرت علی سامنے بیٹھے ہوں گے، آپ کو کس نے اور حضرت علی کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو ہنس کے، کیا عمر میری طرف نہ دیکھ، میں نے ان کو نہیں سمجھائی یہ بات۔ اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں اپنے پاس اوپر بٹھا لیا، اور حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے حسین ہمارے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے، اور یہ سمجھ لو کہ یہ جو ممبر ہے یہ بھی آپ لوگوں کا ہے، اور یہ جو ہمارے سر پہ عزت کی پگ ہے، اور یہ جو عزت کا تاج ہے، اور یہ جو تکریم ہے، یہ بھی آپ کے نانے کی دی ہوئی ہے یا آپ اہل بیت کی دی ہوئی ہے؟ آپ اہل بیت کی دی ہوئی ہے، آپ اندازہ کر۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا اور کہا کہ یہ جو ہماری عزت کی پگ ہے اے آل محمد، یہ محمد نے دی ہے، یہ آپ لوگوں کے صدقے ہمیں ملی۔ یہ تھا اہل بیت اطہار کا مقام اصحاب کرام کی نگاہ میں۔
ان میں سے کوئی ایک جملہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اہل بیت کے برابر ہیں؟ اور پھر ہمیں پابند کس کو کیا؟ اہل سنت کی بات کر رہا ہوں. ہمیں کہا گیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے فرمایا میری سنت ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت ہے. ہم جب اہل بیت کا ادب خلفاء راشدین کی سنت پر کریں تو تم ہم پر فتوے لگاتے ہو کہ یہ اہل بیت کو افضل نہیں مانتے، یہ صحابہ کو افضل نہیں مانتے. یہ بدبختی ہے یہاں پر اس قوم کی. پریشر گروپ آ گیا ہے، ایک پریشر گروپ. اب میں یہاں پر بات کو بعد میں ختم کروں گا، پہلے میں کچھ سوالوں کے جواب دے لوں جو کل کے پروگرام پر اعتراضات تھے. پہلا اعتراض یہ آیا کہ جی صحابہ کا ذکر نہیں ہو رہا، اہل بیت کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہر روایت جو پڑھی جا رہی ہے بتائیں اس سے پہلے صحابی کا ذکر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ آپ کی طبیعت کا خبث باطن ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کا ذکر نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ جو ہم تک منتقل ہوا یہ صحابہ کرام ہی کے تو ذریعے منتقل ہوا اور اس کا برملا اظہار ہو رہا ہے. باقی ان دنوں میں بھی خاص شخصیات کا ذکر کیا جائے اور اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے. تمہارے باپ کی برسی ہو تو تم بیٹے کی سالگرہ کا کیک کاٹو گے اس دن؟ نہیں کاٹتے. یہ تماشبینی ہے جو ہمارے لوگوں نے لگا رکھی ہے کہ جی فلاں دن بھی فلاں کا ذکر ہو، فلاں دن بھی فلاں کا ذکر ہو. ہم کسی کا بھی ذکر کریں کوئی نہیں پوچھتا، اہل بیت کا ذکر کریں تو اعتراضات کی بمبار شروع ہو جاتی ہے. پھر جی ایک اعتراض یہ آیا کہ پیچھے یہ سیاہ کپڑا کیوں ہے؟ یہ ہم بیٹھے ہیں، ایک شادی حال ہے، مارکی ہے، اور یہ پیچھے سارے پھول لگے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہادت حسین کا ذکر پیچھے پھول اور کلیاں اور وہ لگا کے کرو اور آپ اپنے والدین کی برسی پھول کلیوں سے گھر کو سجا کے کرتے ہیں تو ہم بھی اس پردے کو اتار دیتے ہیں. بھائی ان سے کہا کہ اس کو اتار دیں، انہوں نے کہا یہ نہیں اتر سکتے، یہ فکس ہے چونکہ یہ شادی حال ہے. ہم نے کہا الٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس کو کپڑے سے کور کر دیتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. یہ جی اپنا شیعوں کی مماثلت ہو رہی ہے، یہ جی گمراہی ہو رہی ہے. یعنی ہم اس قوم میں رہتے ہیں جو اس نبی کی آل کا ذکر گمراہی کہتی ہے جس نبی نے ان کو کلمہ پڑھایا ہے. پھر جی عشرہ، انہوں نے عشرہ ذکر اہل بیت کہا. عشرہ تو اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد عشرہ مناتے. عشرہ کوئی خاص لفظ ہی نہیں ہے کوئی. اب ہم نے ٹائٹل عشرے کا دیا اور ہم نے محافل ساتھ کرنی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے لوگوں کی سطح کیا ہے. اب میں یہاں بیٹھا ہوں، برازیل میں تو ہوں نہیں. اگر کوئی مخلص ہے، کوئی ساتھی ہے، کسی کو اعتراض ہے تو میرے سے پاس آئے، مجھ سے بات کرے، رہنمائی کرے، ہمیں گائیڈ لائن دے، ہم اس کو فالو کریں گے. لیکن یہاں آنے کی جرت نہیں، کام کرنے کے اہل نہیں، اور جو کام کر رہے ہیں اس پر اعتراض کر کے آگے تک پہنچاتے ہیں. کبھی اس پر، کبھی اس پر، کبھی اعتراضات کا بمبار مچایا ہوا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کام اللہ نے جس سے بندے کی کوئی اوقات نہیں، حیثیت نہیں. اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ کام ہو کے رہتا ہے. اللہ نے پہلے بھی لیا، اللہ اب بھی لے رہا ہے اور اللہ آگے بھی لے گا. وہ مچھروں اور مکھیوں سے ہاتھیوں کو بھی مروا دیتا ہے جب مروانے پہ آتا ہے. تو یہ چند ایک کل کے فیڈ بیک تھا، اعتراض تھا. میں نے کہا کہ آج کی گفتگو میں یہ چیزیں ایڈریس ہو جائیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دو چیزیں حضور نے چھوڑی تھی، ایک اہل بیت اور ایک قرآن. اب یہ رسول اللہ پر اعتراض کر لیں کہ انہوں نے تیسرے کسی طبقے کا نام کیوں نہیں لیا. آپ تو کر سکتے ہیں، آپ کی تو بڑی زبان ہے. اب اگلا ایک راز اس کے اندر گفتگو کا ختم کرنے والا ہوں. بس اگلا ایک راز جو اس کے اندر ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. اب حضور نے تو فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اب یہ بھی ایک راز ہے کہ کیا قرآن اور اہل بیت دو الگ ہیں یا ایک حقیقت کے دو نام ہیں؟ قرآن اور اہل بیت دو الگ ہیں یا ایک حقیقت کے دو نام ہیں؟ امام حسقانی شواہد التنزیل میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو 4 حصوں پر، اب اہل بیت تو متعین ہو گئے نا جی، اب قرآن پر آ گئے. تو امام حسقانی نے کہا کہ اللہ نے قرآن کو 4 حصوں پر نازل کیا. پوچھا گیا بتائیے کون؟ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ اہل بیت اطہار کی فضیلت پر، ایک حصہ دشمنان اہل بیت اطہار کی مذمت پر،
ایک حصہ حلال اور حرام کے بیان پر اور ایک حصہ سنن، قصص اور امثال کے بیان پر۔ تو گویا اگر اہل بیت کو ایک گنے اور قرآن کے یہ 4 حصے کر لیں تو ملا کے 5 ہو گئے۔ تو قرآن کے بھی 2 حصے اہل بیت اطہار پر مبنی ہیں، ایک ان کی تائید اور ایک ان کے دشمن کی مسمت۔ تو گویا 4 قرآن کے حصے، 5واں خود اہل بیت کا مقام، تو ملا کے 6 ہوئے۔ تو اہل بیت بھی اہل بیت اور قرآن بھی اہل بیت، تو آدھا قرآن نسائے ہے اور وہ باقی سارا ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ انا وعلی من نور واحد من شجر واحد، اور حضور نے فرمایا، امام نسائی نے بیان کیا خصائص علی میں، حضور اسلام نے فرمایا کہ میں نے جس طرح، یہ صحیح حدیث ہے، میں نے جس طرح تنزیل قرآن پر جہاد کیا، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ مخالفت کرتے تھے اور میں نے جہاد کیا، اسی طرح علی تحویل قرآن پر جہاد کرے گا، جب قرآن کے احکام نافذ کرنے ہوں گے لوگ مخالفت کریں گے، یہ جہاد کرے گا۔ تو گویا یہ ایک تسلسل ہے جو قرآن اور اہل بیت کا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا انا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو گویا قرآن ثابت یہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور قرآن ناطق وہ اہل بیت اطہار ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن قربانی مانگتا ہے، اہل بیت نے قربانی دی۔ قرآن چاہتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طلب کی جائے، اہل بیت نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ، آپ کو اہل بیت کے مزارات کی ہی صرف آپ ایک ریسرچ کر لیں، کوئی کہیں پڑھا ہے کوئی کہیں پڑھا ہے، یہ کسی ذاتی مقصد کے لیے تھا، ذاتی مقصد کے لیے؟ آپ جائیں بغداد پھر کے آئیں، یا ویس بھائی بیٹھے ہم پھر کے آئیں اہل بیت اطہار کے، مطلب اس آج 14 صدیاں بعد ان شخصیات کے مزارات پر جانا ہو تو آپ کو مین روڈ سے 80 کلومیٹر اندر جانا پڑتا ہے۔ شریفہ بنت حسن، امام حسن کی صاحبزادی جو میدان کربلا میں تھیں اور بچ گئی تھیں، ان کو واپس لاتے ہوئے اہل بیت اطہار کے گھوڑوں اور اونٹنیوں کو یوں یہ در بدر انہوں نے کیا کہ کسی کو کسی میدان میں اور ریگستان میں لے جا کے مارا، کسی کو کسی ریگستان میں لے جا کے مارا۔ اور وہ شریفہ بنت حسن کا مزار کئی دور، وہ مزار دنیا میں کسی بھی خاتون کا سب سے بڑا مزار، اور اس مزار کے ارد گرد ایک شہر ہے، ان سب کا کھانا پینا اور پورا روزگار اس کے ارد گرد زائرین پر وابستہ ہے۔ تو گویا اہل بیت نے قربانیاں دی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین جنت میں داخل ہوں گے، اور جب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے تو اہل بیت اطہار کے محب اللہ تعالیٰ کے گنبد کے نیچے ایک تخت پر ضیافت اور کھانا کھا رہے ہوں گے جب لوگ نفس نفسی کے عالم میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا ذکر کرنا ہے اور آپ نے ان کی سیرت پر عمل نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ چوری کریں، آپ نمازوں کو چھوڑیں، آپ جو مرضی کریں، آپ کہیں ہم نے چونکہ اہل بیت کا نام لے لیا ہے اب ہم پر کوئی پابندی نہیں رہی، ہم ساری فضیلتوں کے اہل بن گئے، نہیں۔ اہل بیت کی سیرت بھی دیکھیے کہ امام حسین کا کیا کربلا میں کیفیت تھی، اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑی۔ امام حسن کو دیکھیے، مولا علی کو دیکھیے۔ بس وقت زیادہ ہو گیا ہے، بس ایک واقعہ سنا دو، اس کے بعد ہم یہ باقی واقعات آگے لے جائیں۔ ایک شخص بھوکا تھا، اہل بیت کی سیرت پر میں نے کہا چلے سیرت پر تھوڑا تھوڑا ہم ٹچ ریوز لگائیں گے۔ ایک شخص بھوکا تھا، وہ گزر رہا تھا تو حضرت مولا علی یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے، تو مولا علی کے پاس روٹی، آدھی روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ سخت تھا، وہ پانی میں بھگو کے نرم کر کے اس کو چبا رہے تھے۔ آپ نے کہا میرے پاس تو یہی ہے۔ اس نے وہ لیا، دیکھا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ تو کھایا ہی نہیں جائے گا، میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا اچھا وہ سامنے ایک گھر ہے، وہاں دسترخوان لگا ہوا ہے، وہاں چلا جا۔ وہ شخص وہاں گیا، دسترخوان تھا، اچھا کھانا تھا، کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا کے اٹھنے لگا تو اس نے کہا کہ وہاں یہودی کے باغ میں ایک بزرگ مزدوری کر رہا ہے، اس کے پاس بھی سوکھی روٹی ہے، تو مجھے تھوڑا سا کھانا دے دو، میں اس کو دے دوں۔ تو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں اللہ کے بندے یہ اسی بزرگ کا گھر ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ خود سوکھی پر گزارا کرتے ہیں لیکن لوگوں کو یوں کھلاتے رہتے ہیں۔
دسترخوان وسیع ہوتا تھا اہل بیت کا ہمیشہ سے، تو اپنے دسترخوان کو وسیع کیجیے، اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو وسیع کرتا ہے، اس سے دلوں کی تنگی، دسترخوان کی وسعت دلوں کی تنگی کی وسعت ختم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔